من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام بہن بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور ہم عصر لوگوں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر مجھے یاد آیا، وہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیں، اور پتہ نہیں چوتھا جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ کر دیں۔ تو کیونکہ اصل میں مجھے ٹائم اتنا نہیں ملتا کہ میں یہ چاروں یاد کروں، اور بہت چیزیں ہوتی ہیں جن کو ریویژن کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والنور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ درود و سلام بھیجتی ہے۔ اس میں جو میں نے پڑھا ہے، یہ کوئی کجی، کمی، زیادتی، کوئی غلو ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یہ کسی زمانے میں جب میں کسی چیز کو ایک یا دو دفعہ سن لیتا تھا، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، تو مجھے وہ یاد ہو جاتی تھی، بشرطے کہ اس کو یاد کرنے کی ایک امنگ ہو۔ اور یہ مسجد جہاں سے یہ آواز آیا کرتی تھی، اس کے قریب ہی میں دودھ کی قطار میں کھڑا ہوا کرتا تھا گوالے کے پاس، تو وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بہرحال مختصر ترین ہے۔ ایک جگہ پہ مجھے تھوڑی سی فیلنگ ہوتی رہتی ہے، جس وجہ سے میں صرف درود ابراہیمی تک آ گیا ہوں۔ وہ جو نور عرش ہی، اس کی میں تحقیق ابھی تک نہیں کر پایا کہ یہ مناسب ہے، غلو تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف فرمائے اگر یہ ایسا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو بالکل پسند نہیں تھا۔ غلو سے مراد ہے کہ ایسی چیز جو زیادتی کے طور پہ ایڈیشن کر دی جائے، ایسی ایڈیشن جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو۔ یہ اصل میں ایک شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے بچو۔ تو یہ معاملہ جو ہے بہرحال اپنی جگہ۔ تو ایک وقت تھا جب نیا نیا یہ اعلان نبوت ہوا، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو پھیلایا ہوا تھا، خاص طور پہ ابو جہل اور بنو مخزوم کے جو الولید تھے، جو والد تھے ان کے حضرت خالد بن ولید کے، انہوں نے یہ پھیلایا ہوا تھا کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ کہانت ہے، کاہن ہیں یہ۔ اور تو وہ کچھ لوگوں پہ اثر بھی ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے سے، تو دیکھا کہ ایک خاتون جس کی ایج کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنا سامان پوری طرح اٹھا نہیں پا رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، کہ میری اگر ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایکچولی مکے سے باہر جا رہی ہوں، تو یہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا سامان میرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، سامان اٹھا کے اس کے ساتھ چلتے گئے، اس کی دلجوئی بھی کرتے گئے، وہ باتیں بھی کرتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے گئے۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچی جہاں اس نے کہا کہ بس اب میں یہاں رکوں گی، اور اس کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی اپنے قبیلے کے لیے، تو اس
جگہ پہ وہ رک کے اس نے کہا کہ تم بہت ہی نفیس آدمی ہو، تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تم نے میرا سامان اس طرح اٹھایا کہ ارد گرد لوگ آ جا ہی رہے تھے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک میں تمہیں ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں۔ کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگی کہ میں پتہ کیوں جا رہی ہوں یہاں سے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہو گئے ہیں یہاں، قریش میں سے ہی کوئی آدمی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جادو وغیرہ کے سلسلے میں مشہور ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ تو میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، تم یہاں پہ ہو تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اپنا نام تو تم نے بتایا ہی۔ تو وہ پہلے بتا چکی تھی کہ یہ نام ہے جس کا وہ میں نے ذکر کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ تو اس کو ایک دم جھٹکا کھا گیا، کہا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں کہا نہیں، مجھے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا نام ہے یہ، آپ نے نام پوچھا، میں نے نام بتا دیا۔ تو نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم تو اتنے نائس اور نفیس اور اعلی اخلاق کے آدمی ہو، تم نے یہاں تک میرا سامان اٹھایا، یہ نہیں کہا کہ یہ سامان تکلیف دے رہا ہے، ہیوی ہے، یا کوئی ایسی پرابلم، میرے ساتھ بات چیت بھی کرتے آئے ہو۔ اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو ان جادوگروں میں ہوتی ہے، اور تمہاری وضاحت سے، تمہارے اعتبار سے بالکل لگتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ واقعی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعی میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم ہو تو پھر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ تم سچے آدمی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو بہت زیادہ اخلاقیات سے نوازا، اور اخلاق کی تعلیم صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے دی۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بعد میں جا کے ہمارے بہت زیادہ کام بھی آئیں، اور آتی بھی ہیں اگر ہم کوئی چیز عمل میں لے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اوپر قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہمارے لیے، اس میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اور دیکھیے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین پہ باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کوئی دوسروں سے ممتاز نہیں سمجھا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا، الا کہ احکام ربانی قرآن میں موجود ہوں، آ جائیں۔ اور یہی چیز تھی جہاں ان کو رسول کا ایک مقام انٹروڈیوس کرنے کی کا آتا تھا موقع، وہاں پہ وہ ضرور کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے کو صرف چھوڑ کے میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم عادی ہو، کیونکہ مجھے چاہنے کے لیے اپنی جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو یہ چونکہ وہ رسول کے مرتبے کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا۔ حضرت عمر جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے، یہ میں نے خود پڑھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو پٹی تھی،
وہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ مطلب چیزیں پھر الحجرات کی جو آیات آئیں، سورہ الحجرات کی، اس میں ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. آپ تو معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن اپنی ازدواج مطہرات کو اتنی چھوٹ دیے رکھی کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ تو ان سے بحث مباحثے میں الجھ جاتی ہیں. تو کہا کہ ہاں، ہم سب بڑے معاملات سے، سوری، اس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے حضرت حفصہ کے پاس. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ان کی بیٹی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، عائشہ بھی بولتی ہے، میں بھی، اور باقی بھی سارے، ہم تو بعض اوقات پورا پورا دن. انہوں نے پھر کہا کہ تم تو حفصہ بڑے خسارے میں رہو گی، تم یہ بالکل نہ کرو، تم تقلید نہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں اشارہ کیا، نام بھی لیا، بہرحال میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تقلید نہ کرو. تم بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ کے بات کرو. تو لیکن وہ تو بالکل مائنڈ نہیں کرتے. کہا کہ اچھا، انہوں نے کبھی کہا نہیں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، ہمارے ساتھ تو وہ بالکل نارمل جیسے کوئی انسان ہے، اس سے بھی بہترین ہماری طرف توجہ دیتے ہیں. تو وہ خاموشی سے واپس چلے آئے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. ہر جگہ یہ سلوک جو ہے، ہمارے گھروں میں بھی دیکھ لیں، کچھ بہت تیز ترار لوگ ہیں جو بحیثیت خاوند ایک حاکم کے طور پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، اور وہ بالکل ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے. they just raise their voices and their hands. وہ کوئی اس کا لحاظ نہیں کرتے. یہ لحاظ ضرور کرنا چاہیے. ہم ساتھی ہوتے ہیں زندگی کے، اور وہ ساتھ جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں ان بچوں کی جو آپ کو باپ کہتے ہیں، آپ باپ ہیں ان کے، اور وہ ماں ہیں. تو آپ اپنے بچوں کی ماں کی عزت احترام تو کریں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں. اس کی ضروریات تو آپ کے ذمہ ہیں، پتہ نہیں آپ جتنی بھی پوری کرتے ہوں گے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. ایک سورہ نور کی النور، یہ 24ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 ہے. یہ پردے کے متعلق ہے. پردے سے مراد اس زینت سے ہے جو ایکچولی ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے. اور جنرلی یہ جب پردے کے احکام آئے تو اس میں ڈیٹیل سے یہ چیزیں ہیں کہ اپنے جسم کو، خاص طور پہ ان اعضاء کو جو دوسروں کو نظر نہیں آنے چاہیے، حتیٰ کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ تک لکھا گیا کہ ماسوائے ان لڑکوں کے، یعنی بچوں کے، یعنی لڑکوں کا نام لڑکے، یعنی بے شک وہ لڑکے ہیں لیکن چھوٹی عمر کے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ عورت کے کون سے حصے کی کس طرح کے ہیں. وہ واللہ عالم بالصواب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے آپ، یا جو لونڈی آپ کی ہو، یا کوئی ایسا ٹرانسجینڈر ہو گھر میں جس کی رغبت لیڈیز کی طرف مائل نہ ہو، وہ ان کے سامنے آپ جیسے مرضی بھی رہیں، لیکن جیسے مرضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل
इंडिफरेंट हो जाएँ हर चीज़ से। लेकिन बाकी सारे मामलात जो हैं वो उनके लिए आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और इसमें ज़ीनत ख़ास तौर पे जैसे ज़ेवरात पहने हों तो इस अंदाज़ पे ना चलें कि उनकी आवाज़ आए और किसी को रग़बत दिलाए देखने के लिए। और इसीलिए कहा गया कि माशरे जो ज़ाहिर करने वाले पार्ट्स हैं, उनके बाकी सारे पार्ट्स जिस्म के जो हैं वो एक्चुअली उनका एक पर्दा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें सबको इस की हिम्मत और तौफ़ीक दे कि हम इनको फ़ॉलो कर सकें। आयत मैंने बता दी, सूरत बता दी। तो इंशाअल्लाह फिर बशर्ते ज़िंदगी बाकी के मामलात में आपसे फिर बातचीत होगी। अल्लाह ताला आप पे आसानियाँ नाज़िल फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने का शर्फ़ अता फ़रमाए। मुझे भी इसमें शामिल करे। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।